بات میں نے پہلے بھی کہی تھی اور آج بھی کہتا ہوں، اس وقت تو پوری دنیا میں اگر سب سے زیادہ لاجوں میں کسی کی بیٹیاں بک رہی ہے تو وہ مسلمانوں کی بیٹیاں بک رہی ہے۔ وجہ ہمارے مالداروں نے غریبوں کا خیال نہیں کیا، ہمارے مالداروں نے مفلسوں کا خیال نہیں کیا۔ آج انٹرنیٹ پر بیٹھ کر بڑے بڑے لوگ یہ چیخ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی بیٹیاں دوسروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اس میں قصوروار صرف بیٹیاں ہیں یا ہم بھی ہیں؟ اس میں مجرم صرف بیٹیاں یا ہم بھی ہیں؟ یقیناً ہم ہیں، اور سب سے زیادہ ہم ہیں، اس لیے کہ کوئی انسان یوں ہی غلط قدم نہیں اٹھاتا، کبھی کبھی پیٹ کی آگ اس کو غلط قدم اٹھانے پہ مجبور کرتی ہے، کبھی کبھی غربت انسان کو غلط راستے پہ جانے پہ مجبور کرتی ہے۔ کیا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں اپنی تجوری کا مال نکال کر مارکیٹ میں لگاؤ؟ امام سفیان ثوری نے اس کو بیان فرمایا، اپنی تجوری کا مال نکال کر مارکیٹ میں لگاؤ، کیونکہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے۔ جب غربت انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے تو کیا غربت انسان کو آبرو لٹانے کے لیے لاش تک نہیں پہنچا سکتی؟ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے پہ مجبور نہیں کر سکتی؟ ہم نے جلسوں کے نام پہ لاکھوں روپے تو خرچہ کیا، لیکن غریبوں کی آبرو کے تحفظ کے لیے ہم نے کتنے روپے خرچہ کیے؟ ہم نے بہت ساری چیزوں پہ خرچہ کیا۔ بڑی معذرت کے ساتھ اگتپوری والوں، اگر آپ کو ہنسی آئے تو مجھے معاف کر دینا، ہم نے تو قوال اور قوالنوں پر 35 ہزار روپے ایک سیٹ نے اڑا دیا، تاکہ کل صبح یہ چرچا ہو کہ عرس میں سب سے زیادہ پیر کا عقیدت مند فلاں سیٹ صاحب تھے جس نے پیر کی شان میں ایک شعر سن کے قوالن پر اور قوال پہ اتنے روپے اڑا دیے۔ واللہ ہم خانقاہی سما کے کبھی مخالف نہیں رہے ہیں، ہم خانقاہی سما کے قائل ہیں، اس کے دلائل پر ہمارا عقیدہ ہے، لیکن یہ مزارات پر، مزارات اولیاء پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قوال اور قوالن کا مقابلہ کرانا، نچوانا، ناچنا، چادروں کو جو ہے وہ معاذ اللہ ناچتے ناچتے ڈی جے بجا بجا کر کے مزارات پر لے کر کے جانا، اور ایک ایک چادر 70,000 روپے کی، ایک چادر 1 لاکھ روپے کی، ایک چادر 2 لاکھ روپے کی۔ آپ جانتے ہو اسلام کی فکر کیا ہے، اس سنیت کا مزاج کیا ہے؟ نادان جو 1 لاکھ روپے کی چادر تو کسی مزار پر اپنے پیر کی مزار پہ ڈالنے کے لیے لے کر کے جا رہا ہے، وہ 1 لاکھ روپے کی چادریں اگر تو خرید کر کے کسی غریب اور بیوہ کے سر پہ ڈال دے گا تو صاحب مزار اس چادر سے جتنا خوش ہوتے ہیں اس سے زیادہ ان غریبوں کی مدد پر خوش ہوں گے۔ لیکن آج ہم یہ سب کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کسی بیمار کا علاج کرا دو، میں یہ نہیں کہتا کہ مزارات پہ چادر نہ چڑھاؤ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میری بات کا آپ غلط مطلب مت دیجیے گا، لیکن ہم نے جہاں خرچ کرنا تھا وہاں نہیں کیا۔ جانتے ہیں غلط راستے پر لڑکیاں اٹھتی کیسے ہیں، جاتی کیسے ہیں؟ یہاں مجھے ایک آرٹیکل یاد آتا ہے، میں اپنے درد دل کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگ صرف اپنے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم کسی کے لیے پیدا ہوئے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے۔ کر رہا ہوں بیان، عبادت کے لیے فرشتوں کی کمی نہیں تھی، ہم کسی کے لیے پیدا ہوئے۔ سوچو جب رسول اللہ کی کوئی امت کی بیٹی، رسول اللہ کی امت کی کوئی بیٹی کسی لاج میں اپنی آبرو کو غربت کی وجہ سے فروخت کرتی ہوگی تو قبر انور میں رسول پاک کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ ہم نے کبھی اس کو غور نہیں کیا، محسوس نہیں کیا۔ ہم تو مسجد کے مینار بھی 2-2 کروڑ کے بنا رہے ہیں، وجہ تاکہ پتہ چلے فلاں ٹرسٹیان نے اور فلاں محلے والوں نے اپنی مسجد کا مینار 2 کروڑ کا بنا۔ 2 کروڑ کا مینار کیا کام آئے گا؟ اگر یہ 2 کروڑ پہ کسی اچھے تعلیمی ادارے کو قیام میں لگا دیتے تو کہاں جاتی ہماری قوم؟ فکر کا دیوالیہ پن ہے، اچھی سوچ سے لوگ دور ہیں، عہدوں پر نااہلوں کا تسلط ہے، عقابوں کے نشیمن پر زاغوں کا بسیرا ہے۔ گلستہ کو اجاڑنے کے لیے ایک ہی الو کافی تھا، لیکن یہاں تو شاخ پہ الو بیٹھا ہے، کوئی کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں، دین کی طرف کوئی آنے کے لیے تیار نہیں۔ نوجوان لڑکوں کا حال یہ ہو گیا
کہ کہیں گے کہ نبی کے نام پہ جان قربان کر دیں گے، اسلام کی بیٹیوں کو کسی کے ساتھ بھاگنے نہیں دیں گے۔ تو کسی کے ساتھ بھاگنے نہیں دے گا، لیکن تو خود بھاگ رہا ہے تو اس کو کون روکے گا؟ برائی کرنے والا کبھی برائی کو ختم نہیں کر سکتا۔ اگر برائی کا خاتمہ چاہتے ہیں تو پہلے برائی ہمیں چھوڑنی پڑے گی۔ آپ تو لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کریں اور آپ کہیں کہ میں مسلمان لڑکیوں کو کسی کے ساتھ تعلق قائم کرنے نہیں دوں گا، اور جس کے ساتھ آپ نے تعلقات ناجائز قائم کیے وہ بھی تو کوئی لڑکی ہی ہے نا۔ اور اب تو نوجوان لڑکوں کا حال یہ ہے، لڑکیوں کی آبرو سے کھیل کر اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ 80% یہی ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فقی ابو اللیث سمرقندی لکھتے ہیں، کسی لڑکی کی زندگی سے کھیل کر کے اس کو چھوڑ دینے والوں، آؤ ذرا اس حدیث کو دل کے کانوں سے سنا۔ اگر کسی نے کسی چڑیا کی زندگی سے بھی کھیلا، چڑیا چھٹاک بھر کی بھی نہیں ہوتی، کسی نے کسی چڑیا کی زندگی سے کھیلا اور وہ چڑیا مر گئی، چڑیا سے کھیلا چڑیا مر گئی، اس کی زندگی سے کھیلا چڑیا مر گئی، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے قیامت کے دن وہ چڑیا اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے گی، مولا آج عدل اور انصاف کا دن ہے، مجھے عدل چاہیے، انصاف چاہیے، میری زندگی سے کسی نے کھیل کر کے میری زندگی کا چراغ گل کر دیا تھا۔ اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس چڑیا کی ننھی سی فریاد اس دن اتنی کڑکدار بجلی کی طرح سنائی دے گی کہ جس شخص نے اس چڑیا کی زندگی سے کھیل کر اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، وہ چڑیا کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح اس کے کانوں پر گرے گی اور اس کے کانوں کو پھاڑ دے گی۔ اس کی آواز میں اتنی کڑک ہوگی بجلی کی طرح کہ اس کے کان پھٹ جائیں گے، اور پھر میرا اللہ اس چڑیا کی فریاد کو سن کر کے، جو چڑیا کہے گی کہ میری جان سے کھیلا گیا، میری زندگی سے کھیلا گیا، میری زندگی کا چراغ گل کر دیا گیا، اللہ فرمائے گا آج مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، آج میں نے عدل کرنا ہے، میں عادل ہوں اور آج کوئی کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہر مظلوم کو میں ہر ظالم سے میں مظلوم کو بدلہ دلواؤں گا، مظلوم کو اس کا حق دلواؤں گا، حتیٰ کہ میرا اللہ اس دن فرمائے گا کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے کسی بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا، اس بغیر سینگ والی بکری کو بدلہ دیا جائے گا اور اس سینگ والی بکری سے بدلہ دلوایا جائے گا۔ اگر کسی لکڑی نے کسی لکڑی کو خراش دی ہوگی، لکڑی نے لکڑی کو خراش دی ہوگی، اس خراش دینے والی لکڑی کو بھی سزا دی جائے گی۔ کسی پتھر نے کسی پتھر کو ٹچ کر کے اس پہ ظلم کیا ہوگا، اس پتھر کو بھی سزا دی جائے گی۔ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ جب لکڑیوں پر لکڑی نے کسی لکڑی کو خراش دیا، پتھر نے کسی پتھر کو خراش دیا، کسی سینگ والی بکری نے بن سینگ والی بکری کو مارا، جب ان کو بدلہ ملے گا تو انسانوں پہ ظلم کرنے والے، انسانوں کی زندگی سے کھیلنے والوں کو کیا ملے گا؟ اللہ فرمائے گا کہ یہ جو پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے آیا ہے، لیکن جس نے ایک چڑیا کی زندگی سے کھیلا ہے، اس کی ساری نیکیوں کو رد کر دیا جائے اور اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے کر جایا جائے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک چھٹاک بھر سے زیادہ بھی چڑیا نہیں ہوتی، اس کی زندگی سے کوئی کھیلے تو اللہ عبادت کرنے والوں کی عبادت کو ضائع کر کے اس کو جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ تو جو عورتوں کی زندگی سے اپنی نفسانی خواہشات کے لیے کھیلتے ہیں، اپنی شیطانی خواہشات کے لیے کھیلتے ہیں، اپنے جسم کی تسکین کے لیے لڑکیوں کی زندگی سے کھیلتے ہیں، کبھی ان کو زیور کا لالچ دے کر، کبھی ان کو پیسوں کا لالچ دے کر، کبھی ان کو شادی کا لالچ دے کر زندگی کی پوری حیات لوٹ لیتے ہیں اور اس کے بعد چھوڑ دیتے کوئی بہانہ بنا کر۔ یاد رکھو، جوانی میں گناہ کرنا بہت اچھا لگتا ہے، مگر قدرت کی شان یہ ہے جب کوئی جوانی میں پاپ کرتا ہے تو میرا اللہ اس کو بڑھاپا اتنا دردناک عطا کرتا ہے کہ بڑھاپے میں توبہ کی توفیق بھی چھین لی جاتی ہے، اس کی زندگی کا لمحہ لمحہ اس کے لیے قیامت خیز ہو جاتا ہے، اس سے انسان ہی نہیں جانور بھی نفرت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھنا، قدرت نے جوانی دی ہے تو کبھی
جوانی میں پانی میں آگ نہ لگانا، جوانی کی طاقت پر کسی پہ ظلم نہ کرنا، اللہ کے غضب کو کبھی چیلنج نہ کرنا۔ جب چڑیا کی زندگی سے کھیلنے والا جہنم میں جائے گا، اللہ اکبر، عبادتوں کے باوجود، تو عورتوں کی زندگی سے کھیلنے والا، لوگوں کی زندگی سے کھیلنے والا، لوگوں کی عزتوں سے کھیلنے والا، خدا کے لیے مسلم جوانوں اپنی ذمہ داری کو سمجھو۔ دنیا میں کیوں آئے ہو؟ کسی کی زندگی سے کھیلنے نہیں آئے ہو، بلکہ کسی کی زندگی کی آبرو کو بچانے کے لیے آئے ہو، کسی کی عزت کے تحفظ کے لیے آئے ہو، کسی کو سہارا دینے کے لیے آئے ہو، کسی کے محافظ بننے کے لیے آئے ہو۔ اللہ اکبر، مسلمان جوان کیا تھا اور آج کیا ہو گیا ہے، کردار کیا تھا آج کیا ہو گیا ہے۔ اللہ اللہ، یہ سب دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، پوری دنیا میں اگر بیٹیوں کو تحفظ دینا ہے تو سب سے پہلے مسلم جوانوں کو طے کرنا پڑے گا، ہم ناجائز تعلقات کا بائیکاٹ کریں گے، اور کسی کے ناجائز تعلقات ہیں اس کے دو علاج ہیں۔ نمبر ایک، ناجائز تعلقات ختم کرنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس کو جائز میں بدل دو، یعنی شادی کر لو، اور یہ نہیں کر سکتے تو عافیت کے ساتھ کنارہ کشی کر لو، کسی کی آبرو پر سے مت کھیلو۔ اور یہ بات یاد رکھنا، اگر کوئی شخص کسی کی آبرو سے کھیلتا ہے تو اس کے گھر کی بیٹیاں بھی محفوظ نہیں رہتی۔ شیشوں کے گھر میں بیٹھ کر اگر آپ پتھر پھینکو گے تو کسی کی مٹی کی دیوار ٹوٹے نہ ٹوٹے، آپ کا شیش محل ضرور چکنا چور ہوگا۔ یہ بات بڑی بھیانک لگتی ہے لیکن ہے سچائی۔ میں یہ جو کہہ رہا تھا نا کہ غربت کبھی کبھی انسان کو آبرو بیچنے تک لے جاتی ہے، وہ بات ابھی عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے یہ بات کہتا ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ بیٹیاں کسی کے ساتھ بھاگے نہیں تو ہمیں جو بہت سارے کام کرنے، اس میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ بیٹیوں کو دین پڑھاؤ۔ آج ہماری بچیاں دین نہیں جانتی، گھر جا کے پوچھنا، وضو کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ جو ان کے مخصوص مسائل ہیں نا عورتوں کے، وہ بھی ان کو نہیں پتا ہے۔ انہیں سارے سیریل کے اداکاروں کے نام زبانی یاد ہے، رسول اللہ کی ازواج کے نام ان کو نہیں پتا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ ماں ہی جب نہیں جانے گی دین تو وہ اولاد کے اندر دین کیا منتقل کرے گی؟ اس لیے بیٹی پڑھاؤ، لوگوں کو آس سو جائے، بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ۔ ہمارے نبی نے 1450 سال پہلے بیٹی بچا کے بھی بتایا، بیٹی پڑھا کے بھی بتایا۔ پڑھاؤ اپنی بیٹیوں کو، دین پڑھاؤ، انہیں سیرت مصطفیٰ پڑھاؤ، سیرت ازواج طاہرات پڑھاؤ، سیرت سیدہ فاطمہ پڑھاؤ، سیرت سیدہ زینب پڑھاؤ۔ پڑھاؤ اپنی بیٹیوں کو، دین پڑھاؤ۔ ہم نے اپنی بیٹی کو ڈاکٹری تک پڑھایا، ٹیچر بنایا، کچھ لوگوں نے وکیل بھی بنایا۔ مجھے کچھ نہیں کہنا ان لوگوں سے، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں کہ اپنی بچیوں کو مسلمان بھی بنایا؟ ہم نے اپنی بیٹیوں کو پڑھایا نہیں، بیٹیوں کو پڑھاؤ۔ اگر بیٹی دین پڑھے گی، دیکھو دین پڑھنے کی برکت ملتی ہے، جو دین پڑھے گا اس کے اندر آخرت کی فکر پیدا ہوگی، آخرت کی سوچ بوجھ پیدا ہوگی۔ اب مالدار لوگ تو بیٹوں کو نہیں پڑھاتے تو بیٹیوں کو کیا پڑھائیں گے؟ دین کی تعلیم۔ شاہجہاں بادشاہ تھا، بادشاہ اپنی دونوں بیٹیوں کو اتنا پڑھایا کہ دونوں کو اس دور کی عالمہ بنایا۔ یہ جو رضیہ سلطانہ کا نام سنتے ہیں، اپنے وقت کی عالمہ ہے رضیہ سلطانہ، شمس الدین التمش کی بیٹی، بادشاہ کی بیٹی ہے۔ یہ جہاں آرا بیگم، یہ عالم ہے اپنے وقت کی۔ سرکار غریب نواز کی زندگی پر سب سے پہلے جس نے کتاب لکھی وہ کوئی مرد نہیں ہے، اسی عورت کو جہاں آرا بیگم کہتے ہیں۔ یہ مونس الاروا نام کی جو کتاب ہے، سرکار غریب نواز کی زندگی پر، وہ جہاں آرا بیگم کی لکھی۔ بعد میں سب سیرت نگاروں نے، علامہ مشتاق نظامی جیسے شخص نے بھی جب غریب نواز پہ قلم اٹھایا تو جہاں آرا بیگم کے حوالے کے بغیر کتاب مکمل نہیں ہوئی۔ جہاں آرا بیگم نے کتاب لکھی۔ ہم نہیں پڑھا رہے اپنی بیٹیوں کو، اسی لیے بیٹیاں دین سے دور ہے، وہ غربت دیکھ کر کے ڈر جاتی ہے، انہیں نہیں پتا غربت کیا ہے۔ سیدہ فاطمہ جب پیٹ پہ پتھر باندھ سکتی ہیں،
آج تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی پیٹ پہ پتھر باندھنے کی کسی کو نوبت ہی نہیں آتی. ایک دن میں نے سوچا، اللہ مجھے معاف فرمائے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے بتانا نہیں چاہیے لیکن بتا رہا ہوں، اللہ ہمیں ریا سے محفوظ ہے. ایک دن میں نے سوچا کہ آخر میں نے بھی پیٹ پہ پتھر باندھنا ہے، لیکن پیٹ پہ پتھر باندھنے کی نوبت کب آتی ہے؟ میں ایک دن بھوکا رہا، دوسرے دن بھی بھوکا رہا، تیسرے دن میں نے کچھ نہیں کھایا، لیکن پیٹ پہ پتھر باندھنے کی کوئی نوبت نہیں آئی. اور انہی دنوں میرا پروگرام تھا جوار کے آس پاس کے علاقے میں، تو 3 دن تک تو میں لوگوں سے ٹالم ٹولی کرتا رہا، لیکن پھر کبھی کسی کو کچھ کہہ دیا چھوڑ دیا، کسی کو کچھ کہہ دیا چھوڑ دیا، کسی کو کچھ کہہ دیا چھوڑ دیا، لیکن پھر وہاں کے ساتھیوں نے پکڑ کر کھانا کھلا دیا کہ نہیں آپ کو تو کھانا ہی پڑے گا. کھا لیا کھانا، لیکن مجھے ان 3 دنوں کے اندر بھی پیٹ پہ پتھر باندھنے کی نوبت نہیں ہے. تو مجھے اس دن احساس ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ 2-3 دن 5 دن بھوکے رہ کر پیٹ پہ پتھر باندھنے کی نوبت نہیں آتی. پیٹ پہ پتھر باندھنے کی نوبت کب آتی ہے؟ آج کوئی پیٹ پہ پتھر، فقیر لوگ بھی پیٹ پہ پتھر نہیں باندھتے ہیں، ان کو بھی ایک دن ایک وقت کی روٹی مل جاتی ہے. پیٹ پہ پتھر باندھنے کی نوبت اس وقت آتی ہے کہ کمر جو ہے وہ اپنی جگہ ٹھہر نہیں پاتی. کمر اپنی جگہ ٹھہر نہیں پاتی، تو کمر کو اپنی جگہ ٹھہرانے کے لیے پتھر کا سہارا دے کر کے یوں پتھر باندھا جاتا ہے. اور میرے نبی کے پیٹ پر کبھی 2 پتھر دیکھے گئے. سیدہ فاطمہ الزہرا نے بھی اپنے بابا کی سنت کے مطابق پیٹ پہ پتھر باندھے. تو اگر آج غربت کی چکی میں پس کر دولت کی لالچ میں کوئی بینڈی کسی غیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہی ہے، وجہ یہ ہے اس کے پاس سیدہ فاطمہ کی زندگی نہیں ہے. اگر اس کے پاس سیدہ فاطمہ کے فاقوں کی داستان پہنچتی، واللہ وہ کبھی بھی جو ہے وہ فاقہ کشی سے گھبرا کر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیتی. ہمیں اپنی بچیوں کو دین پڑھا، جو پڑھانا ہے پڑھاؤ، لیکن پہلے دین پڑھاؤ. سیرت مصطفیٰ سے قریب کرو. آپ نے سنا ہوگا کہ سیدہ فاطمہ کی زندگی پر ایک وقت ایسا بھی آیا، ایک دن ایسا بھی آیا سیدہ فاطمہ کی زندگی کا کہ آپ کی چادر تطہیر، چادر انور اتنی پھٹ گئی تھی کہ پہننے کے قابل نہیں تھی. آج کوئی قوم کی بیٹی کی یہ پوزیشن نہیں. اگر میری بہنیں موجود ہیں تو سیدنا مولا کائنات علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے سیدہ سے فرمایا، فاطمہ تمہاری چادر اتنی پھٹ گئی ہے کہ پہننے کے قابل نہیں ہے، اپنے بابا سے ایک چادر مانگ کر کے لاؤ. یہ بات میں نے کئی جگہ بیان کیا ہے، لیکن آج میں عنوان کی مناسبت سے اپنی بہنوں کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں. تجوریاں